الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا
مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ اسلامی مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ پہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات کو اسلامی مہینوں کے نام تو آتے ہوں گے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ان مہینوں میں یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ ربیع کا معنی ہے بہار، اول کا معنی پہلی بہار۔ اسی مبارک مہینے میں سرور کونین سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، رحمت کائنات، حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت میں 3 قول ہیں، 9 ربیع الاول، 11 اور 12، یہ تاریخیں تھیں۔ بعض نے فرمایا 9 تھی، بعض نے فرمایا 11 تھی، اور اکثر نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول تھی۔ ربیع الاول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نسبت سے اس کا نام ہو گیا بھائی ربیع المنور۔ کیا نام ہو گیا؟ ربیع المنور۔ بہار بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے منور بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں جو ہوئی نا جی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات انسانی پر سب سے بڑا انعام تھا۔ یاد ہو، سب سے بڑا انعام اللہ کا، خالق کائنات کا اپنی مخلوق پر جو سب سے بڑا انعام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ رب العالمین ہے نا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں بھائی؟ رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ، شاباش، آپ سمجھتے ہو۔ اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ۔ فرمایا رفعنا لک ذکرک، محبوب ہم آپ کے لیے آپ کا ذکر بہت بلند کریں گے۔ کتنا بلند ہوگا؟ فرمایا اینما ذکرت ذکرت، سبحان اللہ۔ فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اینما ذکرت ذکرت، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ کے رٹے لگائے، رات دن پڑھے، بالتکرار پڑھے، لیل و نہار پڑھے، 1000 بار پڑھے، کروڑ بار پڑھے، لیکن ایک دفعہ بھی نہ پڑھے محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے ہاں یہ لا الہ الا اللہ قبول ہے؟ بے شک پڑھتے رہے، مسلمان نہیں ہوگا۔
لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا نا تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی رات دن پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی صدق دل سے اس نے نہیں پڑھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، مسلمان ہوگا؟ مسلمان نہیں ہوگا۔ اَيْنَمَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ، اللہ کا کلام پڑھو جہاں تم پڑھتے ہو۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے۔ اب آگے پڑھو سورہ فتح میں، وہاں آیت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک آدمی الف لام میم سے لے کے الناس تک سارا قرآن پڑھ جائے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ جائے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو اس کا قرآن پڑھنا پورا ہوگا؟ قرآن کامل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی اور نعمت، سعادت، رفعت شان، علو مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ ہر مسجد میں دیکھو کلمہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ۔ بعض مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں، ساتھ حضور کے نام بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مسجد میں الحمدللہ یہ گنبد کے درمیان میں سب اللہ تعالیٰ کے اسماء، اسماء الحسنہ، یہ ممبر کے، یہ محراب کے اندر دیکھو سارے یہ سب، اور یہ محراب کے اوپر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامیہ ہیں۔ یہ کیا ہے گنبد کے اندر آیت الکرسی اور اس کے اوپر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، اور محراب کے اوپر سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامیہ ہیں۔ اس میں ہم نے یہ التزام کیا ہے کہ دائیں طرف محمد، سارے کہو، خود بخود کہا کرو، مجھے کہلوانے کی کیا ضرورت ہے۔ دائیں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بائیں طرف احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے کیا۔ بعد اکثر جگہ میں ایسا ہوتا ہے نا محمد احمد حامد محمود قاسم عاقم فاتح، یا نیچے سے شروع کرتے محمد احمد حامد، اس طرح کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کرو دائیں طرف محمد، اس کے ساتھ ہی بائیں طرف احمد، محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح حاشر رشید مشہود، یہ داعن مہدن ہادن ناہن منجن رسول رحمہ، یہ سارے جو اسماء گرامیہ ہیں اس ترتیب سے ہم نے لکھے ہیں الحمدللہ۔ تو جہاں اللہ کا نام ہے جی وہاں رسول اللہ کا بھی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ نام رکھتے ہیں عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفار، عبد القہار، ساتھ ہی کیا نام رکھتے ہیں محمد، احمد، اپنے ناموں میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ مسلمان اس کو اپنی ایک قسم کی فضیلت سمجھتا ہے، وجہ شرافت سمجھتا ہے کہ میرے نام کے اندر حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے نام کے ساتھ بھی لوگوں نے بڑی محبت کی ہے، اسماء گرامی کے ساتھ بھی۔ ازبکستان میں یہ بخارا کے ساتھ سمرقند، تاشقند کے ساتھ ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے مقبرہ محمدیون۔ وہ مقبرہ جس میں سارے وہ لوگ دفن ہیں جن کے نام میں محمد آتا ہے، اور وہ سارے شیوخ الحدیث، ائمہ حدیث، معمولی لوگ نہیں تھے، بہت بڑے بڑے علماء فضلاء، اس وقت کے بڑے بڑے عالم، اور اس مقبرے میں دفن ہونے کی شرط یہی تھی کہ یہاں وہی عالم دین، وہی محدث مفسر، اللہ کا ولی دفن ہو سکتا ہے جس کے نام کے اندر محمد ہوگا۔ تو
تو اس قبرستان کا نام ہی ہے بھائی محمدیون۔ 400 کے قریب بڑے بڑے اجل علماء وہاں مدفون ہیں۔ ہماری فقہ کی بہت اعلیٰ کتاب ہے، اونچے درجے کی ہدایہ۔ اس ہدایہ کے جو مصنف ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی ہے جمال الدین مرغینانی، اس طرح میرے ذہن سے نام اتر گیا، بہرحال آخر میں مرغینانی آتا ہے، محمد ان کے نام میں نہیں آتا۔ تو ان کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد مجھے بھی اسی قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن چونکہ ان کے نام میں محمد نہیں تھا تو انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں انہی کو دفن کرنا ہے جن کے نام میں محمد آتا ہے، اور چونکہ ان کے نام میں محمد نہیں لیکن یہ ہیں بہت بڑے درجے کے عالم، بہت بڑے عالم تھے، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں اس مقبرے کی حد ہے نا، جہاں اس کی حد ہے مقبرے اس قبرستان کی، تو حد کے ساتھ ہی ان کو دفن کر دو، بالکل متصل۔ تو ان کی قبر بھی وہاں بالکل ان کے متصل ہے۔ میں الحمدللہ جب گیا تھا ازبکستان، ہم اس مقبرے میں گئے، ہم نے سارا دیکھا، لیکن یہ جو دین کے دشمن ہیں نا، مسلمانوں کے دشمن، یہود و نصارہ تو ہیں ہی ہیں نا جی، یہ روسی کمیونسٹ، انہوں نے بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا مسلمانوں کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری قوت لگا دی، بہت قوت لگائی، حتیٰ کہ اس دور کے جب یہ روسی انقلاب آیا، وہ میں عرض کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ان ظالموں نے کس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ جو قبرستان ہے نا جی، اس قبرستان پر بھی انہوں نے ٹینک چلا دیے، بلڈوزر چلا کر کے ساری قبریں مسمار کر دی۔ اب وہاں قبریں 4 قبریں نظر آتی ہیں، باقی سارا پارک بنا ہوا ہے، قبریں ہیں نیچے، اوپر پارک بنا دیے۔ ایک بڑے عالم تھے، محمد عمر یا اس طرح نام تھا، ان کی قبر بچ گئی تھی۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ ساری قبریں انہوں نے مسمار کر دی، یہ کیسے بچ گئی؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں ایک ازبک نے وہ جلدی اس قبر کے اوپر مکان بنا لیا، اپنا مکان۔ تو جب روسی آئے مسمار کرنے کے لیے تو اس نے کہا یہاں تو کوئی قبر نہیں، میرا مکان ہے، یہ تو میرا مکان ہے، اندر کمرے ہیں، ایک قبر شبر ادھر نہیں، قبریں ادھر ہیں۔ اس طرح وہ ایک قبر بچ گئی۔ تو پھر جب انقلاب ختم ہو گیا، افغانستان کے جہاد کی برکت سے اللہ نے جب ان ریاستوں کو آزادی نصیب فرمائی، ازبکستان بھی آزاد ہو گیا، تو پھر اس بندے نے انتظامیہ کو بتایا کہ یہاں اس شیخ کی قبر ہے، میں نے اس پر مکان بنا لیا تھا، اب تم اس کو قبر کو صحیح کر کے بنا دو۔ وہ ہم نے الحمدللہ اس کی بھی زیارت کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی ایسی محبت کی، ایسی محبت، اللہ نے آپ کا نام ہی ایسا رکھا۔ بھائی حضور کے 2 ذاتی نام ہیں، یاد رکھنا، باقی صفاتی تو بہت ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کے 500 نام ہیں، 500 نام، اور بعض عشاق نے اس سے بھی زیادہ اکٹھے کیے۔ ذاتی نام آپ کے 2 ہیں، محمد اور احمد، یہ یاد رکھنا۔ ذاتی نام کتنے ہیں؟ سارے بولو، 2۔ کون کون سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد نام آپ کا کائنات سماوی میں، آپ کی پیدائش سے پہلے ملائے اعلیٰ کائنات سماوی عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي
بشارت دینے والا، برسول تنوین للتعظیم، ایک بہت بڑے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی، ایک بڑا رسول آئے گا، ابھی نہیں آیا، آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی کیا ہے بھائی؟ احمد کا معنی ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ تعریف کرے، سب سے زیادہ۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں نا، اور احمد تعریف کرنے والا، جو سب سے زیادہ تعریف کرے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کی حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد ہے جتنی تعریف اللہ کی حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں، اتنی، اس لیے کہ بھائی صحیح تعریف تو وہی کرتا ہے نا جو جس کو پہچانتا ہے، اور اللہ کو اللہ کے محبوب سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے؟ جتنا حضور نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، اللہ سے تعریف فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک جلسہ کیا نا، اور اس جلسے میں اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع فرمایا۔ یہ جو ہمارا بدن ہے نا جی، یہ ہمارا بدن ابھی ابھی آیا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 100، کوئی سال کا ہے، کوئی 6 میں۔ جب ہمارا بدن تیار ہو رہا تھا نا، اللہ نے اس میں روح پھونک دی۔ روح پہلے سے ہے، یہ یاد رکھیں، ہماری روح بہت پہلے سے۔ جو بدن تیار ہوتے گئے، اللہ ان ارواح کو ان کے اندر بھیجتا رہا۔ آدم علیہ السلام کی پوچھ سے اللہ نے تمام ارواح کو نکالا، قیامت تک آنے والے سب، اور ان سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، اے تمام ارواح بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا، تمام ارواح نے کہا بلا، ہاں یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ میری روح نے، آپ کی روح نے، سب کی روح نے، کافر مسلمان جتنے بھی ہیں سب کی ارواح نے کہا تھا یوم الست میں، بلا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ شاید اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت کوڑا پیدا ہوتا ہے، بالکل سلیم الفطرت۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو جیسا ماحول ملتا ہے نا وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ جیسا ماحول ملتا ہے بھائی بچہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ پٹھان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے پشتو دیکھی، پشتو بولنا شروع ہو گیا۔ عربی کے گھر میں پیدا ہوا، عربی بولنا شروع ہو گیا۔
سندھی کے گھر میں پیدا ہوا، سندھی بولنا شروع ہو گیا، انگریز کے گھر میں انگریزی بولنا شروع ہو گیا۔ یہ تو چونکہ بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا جی، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے اندر جو روح ہے نا، وہ روح سلیم روح ہے، اس کی روح پاک تھی۔ وہ جو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا بلا، ہاں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، تو ارواح تو نیک تھی نا جی، ٹھیک تھی نا۔ اب جس قالب میں آ گئی وہ بدن برباد ہو گیا، وہ بدن خراب ہو گیا، ورنہ ارواح تو پہلے بالکل، قرآن میں عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قالوا بلا، تمام ارواح نے کہا تھا بلا، ہاں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہاں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الست میں جب تمام ارواح سے اللہ نے پوچھا نا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، فرمایا سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا وہ مجھ محمد کی روح تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی تعریف سب سے پہلے حضور نے کی کہ نہ کی، اس لیے فرمایا احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 جلسے کیے ہیں، یہ جو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جی، میں کوشش کروں گا کہ سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ میں نے عرض کیا شروع میں نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ اس کائنات انسانی پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں، اس سے بڑی رحمت اللہ کی اور کوئی نہیں، جو اللہ نے اس کائنات انسانی کو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ تو بھائی جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے، جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے، اس کا استقبال، اس کی تیاری بھی تو پھر بڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک جلسہ اللہ نے کیا یوم الست میں، تمام ارواح سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، تمام ارواح نے کہا بلا، ہاں یا اللہ آپ ہمارے رب۔ دوسرا جلسہ اللہ نے کیا صرف نبیوں کا، اس کا ذکر بھی قرآن و مجید میں، یہ خاص جلسہ تھا، خاص، یہ بڑی اہم میٹنگ تھی، خاص میٹنگ تھی۔ اس میں کون تھے بھائی؟ تمام انبیاء علیہ السلام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ نے فرمایا عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء علیہ السلام، اے نبیو، تمہیں میں کتاب، حکمت، نبوت، رسالت یہ جب دوں گا، پھر ایک بہت بڑا رسول آئے گا، ثم جاءکم، پھر آئے گا، آخر میں آئے گا، مصدقن، اتنا بڑا رسول ہوگا کہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، آخری سگنیچر اس کے ہوں گے، آخری مہر اس کی ہوگی، جس کے لیے اس نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور جب فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہی مسلمان ہوگا جو اس چیز کو مانے گا۔
اگر حضور کے اس ارشاد کو مانے گا نہیں تو وہ مسلمان نہیں، وہ مرتد ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، جیسے قادیانی ہے۔ یاد رکھو حضور آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اور پہلے انبیاء علیہ السلام جن جن کو حضور نے فرما دیا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، آج امت اس کو نبی مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ جی مانتے ہیں نا۔ ابراہیم نبی ہیں، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، الیسع، ذوالکفل، نوح، ادریس، شیس، یہ سارے، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، انبیاء علیہم السلام، جو بھی حضور سے پہلے گزر گئے آپ نے فرما دیا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آج امت مانتی ہے کہ وہ سارے برحق اور سچے نبی ہے۔ کیوں؟ حضور نے تصدیق فرما دی، حضور نے تصدیق۔ تو بھائی جو تصدیق کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے کہ نہیں بڑا ہوتا ہے؟ جس کی تصدیق ہو جائے، بھائی دیکھو فائل چلتی ہے نا، فائل چلتے 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 سب سے آخری جو بڑا ہیڈ ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، فائل اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، نیچے سے جو کاغذ لگانے وہ سارے لگا کر کے اوپر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کے سگنیچر باقی ہوتے ہیں، سر نے دستخط کر دیے، بس آخری فائل تھی، مکمل ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب تک وہ دستخط نہ کرے، ریجیکٹ کر دے، واپس کر دے، کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالتوں کی حضور نے تصدیق فرمائی۔ اور پھر اللہ نے میثاق عہد کیا لیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، وقت ملا تو اس کے دین کی مدد بھی کرو گے۔ یہ اللہ نے عہد لیا انبیاء علیہ السلام سے۔ ایمان کب لائے بھائی؟ شب معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے معراج کی رات جب تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے زمینی سفر کرتے 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 مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ یہ زمینی سفر تھا، اسے بھائی کہتے ہیں اسرا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے، اسے کہتے ہیں معراج۔ دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ بیت المقدس۔ آگے وجہ فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس بندہ خاص کو اپنی نشانیاں، اپنی خاص نشانیاں ہم اس کو دکھائیں۔ اب میرے بھائیوں عزیزو بات سمجھا کرو، وہ خاص نشانیاں کیا تھیں؟ دیکھو نا، اگر بیت المقدس کی مسجد، بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی، بیت المقدس کی گلیاں، بیت المقدس کی زمین، بازار، اشجار و احجار، یہ چیزیں یہ تو سارے دیکھتے ہیں بھائی جو وہاں رہتے تھے وہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے تھے؟ مسجد اقصیٰ میں جاتے نماز پڑھتے تھے، ہیکل سلیمانی وہاں اس کو، قبہ صخرہ اس کو، اور جو بیت المقدس کے گلیاں وغیرہ، تو ساری دنیا جو وہاں تھے وہ سارے دیکھتے تھے۔ وہ خاص نشانی کون سی تھی جس کو فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا؟ یہ حضور کی مہمانی ہو رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کو دکھلا رہے ہیں چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا مشاہدہ کیا،
قبروں کے اندر عذاب ثواب کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے گزرے، حدیث میں ساری تفصیل آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ عند الکثیب الاحمر، فرمایا لال رنگ کا ایک ٹیلا ہے، لال رنگ کا، اس کے اندر قبر ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، یہ حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو دیکھا سچ دیکھا، سارے کہو حق دیکھا، سچ دیکھا۔ اب یہودی اس لال رنگ کے ٹیلے کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو لال رنگ کا ٹیلا نہیں مل رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح اور کئی چیزیں جی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ نے عجائبات قدرت آپ کو دکھائے۔ پھر جب بیت المقدس حضور پہنچے نا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو، اس بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص نشانیاں دکھلائیں۔ تو بھائی وہ خاص نشانیاں کون سی تھیں؟ یہ مسئلہ سمجھو، وہ جو خاص نشانی تھی نا، وہ اس عہد کو پورا کرنا تھا جو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میرے نبیوں، تم نے اس میرے بندہ خاص پر ایمان لانا ہے۔ اب اس عہد کی تکمیل ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان سب کو اللہ نے پھر بیت المقدس میں اکٹھا کر دیا۔ یہ خاص نشانی تھی، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں قادر؟ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ اگر ان کو پھر دنیا میں لے آئے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں قادر؟ اللہ قادر ہے، اللہ کو قدرت ہے۔ اسی لیے جب یہ معراج کا واقعہ شروع کیا نا، تو پہلے فرمایا سبحان سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے، ہر نقص سے، ہر نقصان سے اللہ پاک ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلے فرما دیا سبحان، پاک ہے اللہ ہر کمزوری سے۔ ہم بندے تو سارے کمزور ہیں نا جی، کوئی بندہ اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی کہے میں ساری زندگی صحت مند رہوں گا، طاقتور رہوں گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے میں سدا جوان رہوں گا، میں اپنے بال سفید نہیں ہونے دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کہے میں سدا پہلوان رہوں گا، نہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ ضعیف ہے، ناتواں ہے۔ اور عجیب بات، بچہ چھوٹا روٹی کھاتے کھاتے جوان ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ بھی کہتے ہیں، دوسری بھی کہتے ہیں اس کی دندیاں نکل آئی ہیں، روٹی دو نا، جات کے روٹی نہ پاؤ۔ کوئی اور مہربان آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا بچیاں تھوڑی تھوڑی چوری کر کے دو نا، نال کلیجی کھلاؤ، تیسا بوٹی دو، گوشت نکا نکا کر کے کھلاؤ، فلانی چیز کھلاؤ، اس نے ہڈیاں تکڑیاں سن تکڑا ہو سی۔ روٹی بوٹی شورا چوری یہ کھا کھا کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور جوان یہی چوری بوٹی اور ساتھ اور بھی لوگ بہت کچھ کھاتے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ فاسٹ فوڈ اور پیزا، اور یہ جو پنن یار پننوں سے کیا ہے روسٹ، یہ روسٹ کیا کیا کھا کے تو مجھے پانی آ گیا اسی غیر کاروانی کی روٹی کھا کے نہیں ہو، روسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اب یہی جوان کھا کے بڈھا ہو جاتا ہے جی۔ وہ جوان ہی ساری چیزیں کھانا تھے، بڈھا ہو گیا نا کہ نہیں ہونا؟ تو جڑے بڈھے بیٹھے تو پتہ ہو سی نا، میں بھی بڈھا ہو گیا سی یہی چیزیں کھا کھا کے۔ بچہ یہی کچھ کھا کھا کے جوان ہو جاتا ہے، جوان یہی کچھ کھا کھا کے بڈھا ہو جاتا ہے۔
معلوم ہوتا ہے روٹی بوٹی جوان نہیں کرتی، یہ اللہ کی ذات ہے جو طاقت دیتی ہے۔ روٹی میں قوت اللہ رکھتا ہے، ہر چیز میں قوت اللہ کی ذات رکھتی ہے، باقی ہم تو کمزور ہیں بھائی، ہم تو ضعیف ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدی، اللہ ہر عیب سے پاک۔ اللہ نے اپنے بندے کو دکھانے کے لیے اپنی خاص نشانیاں تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ مسجد اقصی میں اکٹھا کر دیا۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء آ گئے، جبریل علیہ السلام بھی ہیں، حضور بھی تشریف فرمائے۔ اب سارے انتظار میں ہیں نماز کون پڑھائے۔ جبریل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا، آگے مصلی پر کھڑا کیا، فرمایا تقدم فصلی، حضور آگے آئیے، آپ نماز پڑھائیں، آج اللہ نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنانا ہے۔ حضور کا لقب امام الانبیاء ہے کہ نہیں؟ بولو، امام الانبیاء والمرسلین ہے نا؟ تو امام کب بنے حضور؟ جب حضور نے نماز پڑھائی۔ تو نماز روح پڑھتی ہے کہ سارا بدن پڑھتا ہے بھائی؟ سارا بدن، سارے، ہماری روح نماز نہیں پڑھتی، سارا بدن نماز پڑھتا ہے نا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اپنے ابدان کے ساتھ، اپنے اجسام مقدسہ کے ساتھ بیت المقدس میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی، حضور نے نماز پڑھائی۔ تو میں نے عرض کیا دو جلسے اللہ نے کیے، ایک یوم الست میں اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو ان سے اقرار اور عہد لیا تھا اس کو پورا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تعریف کرتے ہوئے، فرمایا میں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی اماں کا خواب ہوں۔ آپ نے مختلف احادیث کے اندر اپنی شان کو خود بھی بیان فرمایا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہوتی ہے بھائی جس کو خود اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، وہ خود بھی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انت رسول اللہ، فرمایا نعم انا رسول اللہ، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضور نے اپنا تعارف خود کرایا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہی وہ ہوتی ہے کہ اس کی نبوت و رسالت کو جہاں دنیا مانتی ہے نا، خود اس کو بھی اپنی رسالت و نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو نا جی، دنیا میں کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں نا، کوئی بزرگ آتے ہیں تو اسٹیج سیکرٹری کیا کہتا ہے؟ بہت بڑے علامہ، فہامہ، عالم بے بدل، فاضل نکتہ داں، اور جناب خطیب پاکستان، خطیب اسلام، لوگ اپنی محبت میں القاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن وہ عالم صاحب سٹیج پر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ جی جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ ان کا حسن ظن ہے، میں ایسا ہوں تو نہیں، یہ دعا فرماتے رہے کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، ورنہ میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں جی، خطا کار آدمی ہوں، بس اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق دے دے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے نہیں ہوتا کوئی کہے یہ بہت بڑے عالم ہیں جی، تو اسٹیج پہ بیٹھ کے ہاں جی میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ بہت بڑے خطیب ہیں، کہ ہاں جی میں بادشاہ، میرے نانے نے خطیب کوئی نہیں جمع، میں سب تو بڑا خطیب ہوں، ایسے کوئی نہیں کہتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نعم میں اللہ کا رسول ہوں۔ اپنی حیثیت واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بیوی کہتی ہے اور تو وزیر اعظم، غلط سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دنیا کا نظام، اور بھائی اچھا دینی روحانی